السلام کا تخت بھی اڑتا تھا اور پرندے بھی اپنے کام حاضری. بادشاہ بھی کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. خط آنے جانے کا سلسلہ کس کے ذریعے ہے؟ ہدہد کے ذریعے. ہدہد نے اس کے دیکھتے ہی ناظرین اس کے سامنے وہ خط پھینک دیا. یعنی شروع اللہ کے نام سے 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے، جن نے تو کہہ دیا تھا کہ میں تخت لا دوں گا کیونکہ اس کے اوپر ہیرے جواہرات بھی. حضرت آصف بن برخیہ نے یہ بات ابھی کی ہی تھی اور انہوں نے اب کیا کلام پڑھا کہ اسی وقت دیکھا تو وہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سے داخل ہوئی. تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم کی حکومت میں 13 برس کے ہوئے تھے کہ والد محترم جو کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اور 13 برس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو شاہی محل میں بڑی بے فکری کی زندگی گزاری. ہر قسم کی آرام و آسائش سب کچھ میسر تھا. اچانک سے 13 برس کی عمر میں پوری سلطنت کا بوجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کندھوں پہ آن پڑا. 13 برس صرف عمر. تو ناظرین، اس عمر میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتے ہیں. یہ دنیا کی ایسی دعا ناظرین، ایک ایسی دعا کہ ایک حیران کن قسم کی حکومت قائم ہوئی، جو حکومت آج تک نہ کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی. یہ دعا کیا تھی اور اس کا اثر کیا ہوا، ذرا غور. ناظرین، سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے. آپ نے کیا دعا مانگی؟ یعنی اتنی وہ خاص دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. غور کریں کیا فرمایا، اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ کسی کو میرے بعد شایان نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے. جی ناظرین، اندازہ کریں 13 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے، اتنی بڑی دعا اور ایسی دعا. اور رب العالمین کا فیصلہ بھی دیکھیے کہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرما لیا. اور قبول فرمانے کے بعد کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ جی، ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، چرند، پرند، انسان، حیوان، جنات، شیاطین، مال و دولت، نباتات، معدنیات، یہ سب کچھ ماتحت کر دیا. حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کا علم بھی سکھا دیا. ناظرین، بہت بڑی بات ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ چڑیا ایسے بولتی ہے، کوا ایسے بولتا ہے، کوئی جانور ایسے بولتا ہے، لیکن وہ بولتے کیا تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم پڑ گیا تھا کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرما دیا تھا. تو ناظرین، اللہ رب العزت نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں یہاں تک فرما دیا کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور جنات کو تابع کیا. اور جنات کے علاوہ ایسے جنات، کون سے جنات؟ جی، جو شیاطین جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے. زنجیروں میں کن کو جکڑے رکھا جاتا ہے ناظرین؟ جو انتہائی قسم کے یعنی کہ خطرناک قسم کے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں جو بڑے سے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے مجرمانہ کام کیے ہوتے ہیں. ان سے خطرہ ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا. سبحان اللہ، یعنی چشمہ ایسا بہا کہ تانبا گرم حالت میں ہے، جس چاہے اس کو شیپ میں لے آئیں. جی، آپ کو معلوم ہے کہ شیپس دینے کے لیے کسی بھی قسم کی انجینئرنگ کے لیے لوہے کو گرم کر کے پگھلایا جاتا ہے. اور رب العزت فرما رہا ہے سورہ سبا آیت نمبر 12 میں کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. اب ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری مثال بھی یہاں پر بیان کی قرآن کریم میں ہی کہ علم کی بات، کہ کس کس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا. کہ ایک دفعہ ایک لشکر لے کے جا رہے تھے اپنے ساتھ لشکر، تو چلتے چلتے ایک جگہ پر رک گئے. آواز آ رہی تھی. آواز کیا آ رہی تھی؟ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے بات کر رہی تھی، اور جو بات کر رہی تھی وہ چیونٹیوں کی ملکہ تھی، کیونکہ ان کے لشکر کے راستے میں چیونٹیوں کا مسکن تھا جو کہ زمین کے اندر وہ گھر بناتی ہیں. تو اگر گھر وہ نرم ہوتا ہے، فوجیوں کے اگر زیادہ زور کے پاؤں پڑے اوپر تو وہ ختم ہو جاتا ہے.
چیونٹیوں کی ملکہ اس نے جب لشکر کو دیکھا تو اس نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ ناظرین، چیونٹی کی بات، ملکہ کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو مسکرا دیے۔ ناظرین، کہانی ہوتی ہے اب شروع، غور کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار کہیں سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ سفر کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ پانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے پینے کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کن کن چیزوں کا جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے، کون کون سی مخلوق؟ جی، جنات، ادھر جانور بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر دوسرے ہر قسم کے باقی جانور بیٹھے ہیں جن میں ہر قسم کا جانور شامل ہے۔ یہ سارے آپ کی مخلوقات، آپ کی حکومت ان تمام پہ۔ اب ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو روایات میں آتا ہے کہ معلوم کرنا تھا کہ اس زمین میں پانی کتنا دور ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے خود پرندے کو ایک ایسی ٹیکنالوجی فراہم کی ہوئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود ہوا میں اڑتے ہوئے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس زمین میں یہاں سے پانی کتنا دور ہے۔ اب ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ان لوگوں میں ڈھونڈا کہ ہدہد کہاں ہے۔ ناظرین، ہدہد پرندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ وہ کیا اہمیت تھی؟ وہ وزیر تھا یا کیا تھا؟ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہدہد کے ذمہ لگا ہوا تھا کہ تم اڑتے اڑتے تمام جو سلطنت ہے اس کے اندر بھی اور باہر بھی یہ دیکھو کہ کہاں پر کس کی حکومت ہے، کیسی حکومت ہے، تو مجھے آ کے اطلاع دو۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی اڑتا تھا اور پرندے بھی اپنے کام پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈھونڈا ہدہد کدھر ہے، تو ناظرین پتہ چلا ہدہد ابھی حاضر نہیں ہے۔ غصہ آ گیا، فرمایا کہ ہدہد اگر غیر حاضری کی معقول وجہ اس نے نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اب دیکھیں، کنڈیشن لگا دی تھی کہ غیر حاضر تو ہے، ٹھیک ہے، بتا کر نہیں گیا، آنے کے بعد اگر اس نے کوئی اچھی خبر دی اور معقول وجہ بتا دی تو میں اس کو معاف کر دوں گا اور اس کو ظاہر ہے کہ کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی معقول سوٹیبل ریزن کہ اگر وہ غائب ہے تو پھر ہدہد سمجھ تیرا کام ہو گیا، تجھے ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا، اور حاضر ہوتے ہی کہنے لگا، آیات میں جو ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں پر ہر قسم کی چیز میسر ہے، اور اس کا تخت بہت بڑی عظمت والا ہے۔ اس نے تخت پہ زور دیا کہ اس کا تخت بڑی عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں درست کر کے دکھا دیے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روکا ہوا ہے۔ پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ ناظرین، ہدہد کی یہ بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ تو ایسا کر، میرا خط لے کر اسے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، اب دیکھیے بادشاہ کا، اور بادشاہ بھی کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ خط آنے جانے کا سلسلہ کس کے ذریعے ہے؟ ہدہد کے ذریعے۔ اور فاصلہ کتنا ہے ناظرین؟ جی، یہ فاصلہ بنتا ہے یمن سے فلسطین تک۔ یمن سے فلسطین کا فاصلہ ذرا آپ بھی اسکرین پہ دیکھ لیجئے کتنا ہے۔ جی ناظرین، تقریباً 2.5 گھنٹے کی فلائٹ بنتی ہے اگر آپ جہاز سے بھی جائیں تو، اتنا فاصلہ ہے یہ۔ ناظرین، یہاں پر ذرا منظر کشی دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دیا ہدہد کو، اور ہدہد سے کہا کہ یہ ملکہ بلقیس تک کو دے کے آؤ اور انتظار کرنا کہ وہ اس کا جواب کیا دیتی ہے۔ ناظرین، ہدہد اڑتا ہوا گیا اسی وقت، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے محل میں ایک جگہ پہنچا جہاں ملکہ بلقیس سورج کی پوجا کر رہی تھی۔
ہدہد نے اس کے دیکھتے ہی ناظرین اس کے سامنے وہ خط پھینک دیا۔ ملکہ بلقیس حیرت انگیز ہوگی، یہ خط یہ کیسے ایک پرندہ پھینک گیا؟ اور جب خط کو کھول کر دیکھا تو اور زیادہ حیران ہو گئی۔ ناظرین خط ابھی وہ پڑھ ہی رہی تھی کہ خط کے ایسے اس کے اندر جو مضمون لکھا ہوا تھا کہ ملکہ بلقیس نے ایمرجنسی میں سیکیورٹی میٹنگ کال کر دی۔ اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو جتنے بھی یعنی کہ شاہی جو ہوتے ہیں وزراء ہوتے ہیں سب کو طلب کر لیا اور سب کو ایمرجنسی میں کال کر لیا۔ ناظرین جب تمام کابینہ حاضر ہوگی تو ملکہ بلقیس نے اپنے اسی بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے وہ خط ان لوگوں کے سامنے رکھا اور کیا فرمایا کہ یہ خط جس طریقے سے مجھ تک پہنچا ہے میں بہت حیران ہوں۔ میں ابھی تک سوچ نہیں پا رہی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے کہ جس کا خط اس طریقے سے مجھ تک پہنچا ہے میرے محل کے اندر اور اس طریقے سے ایک پرندہ دے کے گیا ہے، یہی کہا ہوگا۔ تو ناظرین اب وہ تمام جو ہنگامی اجلاس ہو رہا تھا اس نے ان تمام کی طرف نظر دوڑا کے یہ کہا کہ اے اہل دربار، یہ ملک شام اور فلسطین کے عظیم فرما روا جو بادشاہ ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور اس خط کی ابتدا بڑی عجیب ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آگے کا مضمون سنیے کہ لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی سیدھی جیسی دھمکی ہوتی ہے، کیونکہ ناظرین خط کا مضمون ہی دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ اور یہ رحمان اور رحیم کون ہے، اور اللہ شروع اللہ کے نام سے۔ تو ناظرین اب اس نے اپنی تمام کابینہ کے سامنے یہ خط رکھا۔ ناظرین ملکہ بلقیس بڑی عقل مند تھی، وہ تمام اپنے حکومتی کام جو ہے وہ مشورے سے کرتی تھی۔ تو کہتی ہے کہ اے میرے سرداروں، مجھے مشورہ دو کہ میں اس کا جواب کیسے دوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم بتاؤ میں کیا اس کا جواب دوں۔ وہ بولے ملکہ جی ہم تو بڑے زوراور ہیں، ہم تو بڑے سخت جنگجو ہیں، اور آپ کو اختیار ہے ملکہ جی، جو آپ فیصلہ کر لیں، جو آپ حکم فرما لیں، ہم یعنی اس کی جو ہے وہ تعمیل کریں گے، جو بھی آپ کہیں گے ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو ناظرین ان کا بھی اعتماد اپنی ملکہ پر دیکھیے، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم جنگجو ہیں اور بڑے لڑاکے ہیں، یعنی کہ اگر ملکہ فیصلہ بھی کرتی ہے لڑائی کا تو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین ملکہ کا بھی بڑا خوبصورت جواب آگے سنیے۔ اس نے کیا کہا کہ یہ طاقتور بادشاہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی کہ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے بعد اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت کر کے ان کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام آدمی یعنی دنیا کے عام آدمی ہیں یا بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں جن کا مقصد صرف اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین اور الہی کی سربلندی ہے، تحفے قبول نہ کیے تو۔ ناظرین دیکھیں ملکہ کا کہ اگر اس نے یہ سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا جو ہمارے تحفے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ تو دنیا دار ہیں اور دنیا کے لیے ان کے لالچ ہے۔ تو ناظرین ملکہ بلقیس نے خود دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑا ایک تحفوں کے لیے جو ہے ایک کاروان تیار کیا۔ کاروان میں بتایا جاتا ہے کہ سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی جواہرات، 100 حسین ترین خوبصورت ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے ایک خط بھی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے ہی بتا دی تھی۔ ناظرین چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دی جائیں۔ اب ناظرین ہوتا کیا ہے کہ وہ کاروان آتا ہے تحائف سے بڑا ہوا، اور جب وہ قریب پہنچتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے تو وہ دیکھتے ہیں سونے چاندی ہیرے ادھر دائیں بائیں۔ اب وہ پریشان
کہ ہمارے ان سونے چاندی کی کیا حیثیت ہوگی کہ جن کے سونے چاندی کی چیزیں راستوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور محل میں جب وہ داخل ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کاروان کے ان لوگوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، جو تمہیں بھی میسر نہیں ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی طاقت تم میں نہیں ہے، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور ذلیل و خوار کر دیں گے۔ غور کیجئے، اب ظاہر ہے کہ وہ تو سب کچھ دیکھ چکے تھے کہ یہ تو بادشاہی عجیب ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ محل میں جنات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، ہر قسم کی مخلوق ہے۔ یہ کیسا بادشاہ ہے ناظرین، سبحان اللہ، کہ اتنی بڑی جس کی رعایا ہو اس کو کیا لالچ ہوگی۔ اب ناظرین جب وہ قاصد واپس پہنچے ملکہ کے پاس تو ملکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ قاصد نے واپس آ کے ملکہ کو بتایا تھا کہ ایسا محل، ایسی رعایا، ایسی مخلوق، ایسا بادشاہ، ایسا نظام، تو ملکہ کے لیے تو یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ اس کو معلوم پڑ گیا تھا ہماری نہیں چلنے والی ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہی ہے اور ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لہٰذا مجھے اطاعت کر کے حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ تو ناظرین وہ ایک دن اپنے مصاحبین کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ وہ ملک شام کے لیے روانہ ہو گئی۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ کافی طویل تھا۔ ملکہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا تھا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار ہو کر حاضر ہو رہی ہے۔ ناظرین اب یہ خاص موقع تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس اور اس کے جتنے بھی ساتھ اس کی رعایا تھی، اس کی کابینہ تھی، ان کو کچھ ایسا دکھاتے جو انہوں نے زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اطلاع مل چکی تو آپ نے اپنی کابینہ اکٹھی کی۔ وہاں پر جنات بھی، انسان بھی، پرندے بھی، جانور بھی، جو کچھ بھی ہیں، تو کیونکہ خود نے ملکہ بلقیس کے تخت کی بڑی تعریف کی ہوئی تھی، تو اس تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں وہ بیٹھ گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے ان تمام جو کہ سردار تھے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کی فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ناظرین ایک قوی ہیکل جن، بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے میں وہ تخت آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں، یعنی کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے۔ جن نے تو کہہ دیا تھا کہ میں تخت لا دوں گا، کیونکہ اس کے اوپر ہیرے جواہرات بھی تھے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایماندار بھی ہوں، میں تو ایماندار بھی ہوں۔ اسی محفل میں ایک انسان موجود تھے جن کا روایات میں نام حضرت آصف بن برخیہ بتایا جائے۔ اب ناظرین حضرت آصف بن برخیہ نے اس جن کی ساری باتیں سنی، اور حضرت آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں فرمایا۔ تو آپ نے کیا فرمایا، حضرت آصف بن برخیہ نے، آپ آنکھ جھپکیے، تخت یہاں ہوگا۔ سبحان اللہ، کدھر ایک جن جو اپنے آپ کو اتنی بڑی مخلوق سمجھتا ہے، اور ایک انسان مٹی کا بنا ہوا پتلا، سبحان اللہ، جب وہ علم سیکھ لیتا ہے تو وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے جو بڑے سے بڑی مخلوق بھی نہیں کر سکتی، آج کے کوریئر جہاز بھی نہیں کر سکتے۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں ہوگا، جو کہ کتنے ہزار ٹن وزنی بھی ہو سکتا ہے، کتنا بڑا تخت ہے ناظرین۔ اور وہ ہے کہاں؟ حضرت آصف بن برخیہ نے جا کے دیکھا تو نہیں ہوا تھا، نہ ہی حضرت آصف بن برخیہ کو معلوم تھا کہ ملکہ سبا کا محل کہاں ہے، محل کے کس حصے میں تخت پڑا ہوا ہے۔ اور آنکھ جھپکنا یہ تو اس پارٹ آف سیکنڈ، ایک سیکنڈ کا بھی ایک 10واں حصہ ہوتا ہے۔ ناظرین حضرت آصف بن برخیہ نے یہ بات ابھی کی ہی تھی، اور انہوں نے اب کیا کلام پڑھا کہ اسی وقت دیکھا تو وہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، اور کیا فرمایا، سبحان اللہ، یہ آپ بھی لفظ یاد کر لیجئے، ھذا من فضل ربی، کہ جب پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ناظرین وہ شخص حضرت آصف بن برخیہ، وہ اہل کتاب کون تھا، اور وہ کتاب کون سی تھی جس کا علم اس کے پاس تھا؟
وہ علم بھی کیا تھا؟ کیا وہ کوئی اسم اعظم تھا یا وہ کیا تھا؟ ناظرین اس پہ تو بہت سارے لوگ مفسرین صدیوں سے اس کے اوپر جو بحث کر رہے ہیں۔ تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آیت ایسی ہے جو صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام پہ اور مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت کون سی تھی؟ یہ وہی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کے اوپر جس کا آغاز کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک کی ہر صورت اس میں جو شروع ہوتی ہے، اور سورہ النمل میں تو باقاعدہ یہ موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کیا اسم اعظم ان 3 ناموں میں ہے؟ اللہ، رحمان، رحیم، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ یہ ایک اور بحث ہے، آگے سنیے ناظرین بادشاہوں کے انداز بھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملکہ بلقیس کے تخت میں تھوڑا سا رد و بدل کر دیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ملکہ بلقیس اپنا تخت پہچانتی ہے کہ نہیں۔ تو ناظرین جب ملکہ بلقیس محل کے قریب آئیں، داخل ہوئیں، تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے پوچھا، سامنے ہی رکھا ہوا تھا۔ ملکہ بلقیس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا۔ یعنی کیا معلوم تھا؟ کہ آپ کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے، ہم جان چکے ہیں کہ آپ کی طاقت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑی عجیب و غریب ایک عمارت بھی بنانے کا حکم دیا ہوا تھا، جس میں ناظرین نہایت شفاف فرش پر شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ناظرین وہ شیشہ ایسے لگا ہوا تھا کہ جیسے اس کے نیچے یہ پانی بنا ہوا ہے، یہ پانی ہے اور یہاں پر نیچے آبی مخلوق دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہاں تک آگے تک جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ اب ملکہ بلقیس جب سیڑھی سے اتر کر اور فرش پر پاؤں رکھنے لگی تو اس نے سمجھا کہ یہ تو مجھے پانی سے گزر کے جانا پڑے گا۔ اس نے تھوڑا سا اپنا دامن یعنی کہ اپنا کپڑا تھوڑا سا اٹھایا کہ پانی میں پاؤں گیلے نہ ہو جائیں۔ ناظرین یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے۔ ناظرین ملکہ بلقیس تو آلریڈی ظاہر ہے کہ وہ تو فرما بردار ہو چکی تھی، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کے سامنے ایسے ایسے معاملات آتے جا رہے تھے، ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی کہ جس نے ملکہ بلقیس کے تو ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ تو ناظرین ملکہ بلقیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب اسے یہ پتہ چلا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم پڑا کہ یہ شیشہ ہے یا پانی ہے، تو اس کو اپنی جو کم علمی تھی اس کا بڑا احساس ہوا، لیکن ناظرین اس نے اس کا اعتراف بھی کیا اور وہاں پر سب کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ تو ناظرین ملکہ بلقیس مسلمان ہونے کے بعد کیا کیا ہوا، یہ ایک اور ٹاپک ہے۔ تو ناظرین یہ آپ نے جو قصہ دیکھا بڑا ہی خوبصورت قصہ ہے، تو میں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا اس کا مختصر کروں کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیلز آگے آتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔